السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ حضرات، ہم اولیاء کرام بزرگان دین کی کرامات، ان کی عبادت و ریاضت اور تقوی و طہارت کے واقعات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو آگے بڑھنے میں ہماری مدد کریں، اس طرح سے کہ خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے یار دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں، تاکہ ہم اسی طرح سے واقعات آپ تک پہنچا سکیں اور ہمارا چینل آگے بڑھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ عسقلان میں رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک نوجوان آتا جاتا تھا اور بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ باتیں کرنے کے بعد وہ نماز میں مشغول ہو جاتا تھا۔ ایک روز وہ نوجوان ان بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اجازت دیجیے، میں اسکندریہ جانے کا قصد کر رہا ہوں۔ اور وہ بزرگ اس نوجوان کو پہنچانے کے لیے کچھ دور تک گئے، اور پھر ان بزرگ نے اس نوجوان کو کچھ درہم دیے، مگر اس نوجوان نے لینے سے انکار کر دیا۔ بزرگ نے جب بار بار کہا، اصرار کیا، تو اس نوجوان نے وہ درہم تو نہیں لیے، لیکن اس نے اپنے لوٹے میں زمین سے ریت ڈال کر پانی میں ملائی اور اس پر کچھ پڑھا تو وہ گھلا ہوا شکر آمیز ستو بن گیا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ جس شخص کا یہ حال ہو، اسے تمہارے درہموں کی کیا حاجت؟ اس کے بعد اس نوجوان نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے: محبت کی قسم اے میرے دوستو سمجھ لو، زبانی وجود حقیقی کے ساتھ نادر ہے، جو عشق کے در پہ ہے اس پر حرام ہے کہ اس کے قلب میں غیر حق کا کچھ بھی حصہ ہو۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ ہے شیخ ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شیخ ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ ان کے مریدین مکہ معظمہ جا رہے تھے۔ شیخ ابو تراب عام راستے سے ہٹ کر ایک کنارے تشریف لے گئے تو ایک مرید نے عرض کیا کہ حضور، میں بہت پیاسا ہوں۔ اس پر شیخ نے زمین پر ایڑی کی ضرب لگائی تو فوراً میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اس کے بعد مرید نے عرض کیا کہ حضور، میں پیالہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو شیخ نے زمین پر ہاتھ مارا اور نہایت خوبصورت شیشہ کا پیالہ نکل آیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے خود پیا اور ہمیں بھی پلایا، اور وہ پیالہ ہمارے ساتھ مکہ معظمہ تک رہا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ ہے۔ امیر یعقوب بن لیث کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کے علاج سے اطباء حکیم عاجز آ گئے۔ لوگوں نے اس امیر کو بتایا کہ تمہارے ملک میں فلاں جگہ، ایک جگہ کا نام لیا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے سہل بن عبداللہ، وہ صالح انسان ہیں، شاید ان کی دعا سے شفا حاصل ہو۔ اس کے بعد اس امیر نے، اس بادشاہ نے انہیں یعنی حضرت شیخ سہل بن عبداللہ کو بلوایا اور یعقوب بن لیث نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ تو انہوں نے حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ تمہارے حق میں کسی کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ تیری قید میں کتنے مظلوم گرفتار ہیں۔ اس کے بعد امیر یعقوب نے حکم دیا کہ فوراً تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور تمام قیدی رہا کر دیے گئے۔ قیدیوں کی آزادی کے بعد شیخ نے اس طرح سے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اسے گناہوں کی ذلت دکھائی، اب اسی طرح اطاعت کی عزت دکھا اور اس کی بیماری دفع فرما دے۔ اس کے بعد یعقوب بن لیث اچھا ہو گیا اور اس نے خوشی میں شیخ سہل بن عبداللہ کو بہت سا مال اور دولت دینا چاہا، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے رخصت ہوئے، باہر آئے۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ وہ دولت جو بادشاہ دے رہا تھا وہ لے لیتے اور اس سے لے کر فقیروں محتاجوں میں اسے تقسیم کر دیتے، بانٹ دیتے، تو یہ بہتر ہوتا۔ اس وقت حضرت شیخ سہل بن عبداللہ ایک جنگل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے زمین کی طرف کنکریوں پر ایک نظر جو ڈالی تو سب جواہر بن گئیں۔ پھر حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ جس کو اتنی دولت حاصل ہے وہ یعقوب بن لیث کے مال کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے حضرت سعید بن یحییٰ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ عرض کیا کہ اگر آپ اپنے لیے وسعت رزق کی دعا فرماتے
تو امید ہے قبول ہوتی۔ اس پر حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بھلائی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے زمین کی مٹی سے مٹھی بھری، زمین پر مٹی تھی، کنکریاں تھیں، مٹھی بھر کر اٹھائیں اور کہا کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو اسے سونا بنا دے۔ حضرت سعید بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سونا بن گئیں۔ حضرت نے جو وہ کنکریاں اٹھائیں وہ سب سونا بن گئیں، اور اس کے بعد حضرت نے شیخ عبد الواحد بن زید نے وہ سونا میری طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ لو، انہیں اپنے ضرورت میں خرچ کرو، جو کچھ آخرت کے لیے ہو، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی خیر نہیں۔ شیخ ابو علی سندھی رضی اللہ تعالی عنہ ابو زید کے مکان پر تشریف لائے۔ ان کے پاس ایک توشہ دان تھا، اسے کھولا تو اس میں سے ہیرے جواہر نکلے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کہاں سے لے کر آئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایک جنگل میں گیا تو وہاں یہ چراغ کی طرح چمک رہے تھے، لہٰذا میں نے ان میں سے یہ چند اٹھا لیے۔ اللہ اکبر! اللہ کے بزرگوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ دولت ان کے قدموں میں ہوتی ہے اور دولت ان کے آگے پیچھے پھرتی ہے، لیکن وہ دولت کو اپنے ساتھ رکھنا، دولت سے محبت کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ دولت سے، دنیاوی ساز و سامان سے، مال و زر سے نفرت کرتے ہیں، اور دولت ان کی طرف آتی ہے لیکن وہ دولت سے بھاگتے ہیں، چونکہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ دولت اتنی ہی رکھیں اور جائز طریقے سے حاصل کریں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، اور اس کے باوجود اگر دولت آئے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی بات الگ ہے کہ ان کے پاس دولت آتی تھی لیکن وہ اپنے پاس اسے رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ دولت کو لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔